کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو تو جواب دیا جائے گا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ ہر حال سننے والا اور جاننے والا وہی ہے۔ باقی صورت میں تخویفات اور بشارات ہوں گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ تمہید مع ترغیب ہے اور شبہ کا جواب بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 6 یہ سورت کا اصل دعویٰ ہے۔ آگے آیت 10 تخویف ہے۔ آگے آیت 17 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، یہ عذاب دنیاوی پر استشہاد ہے۔ آگے آیت نمبر 24 شکوہ اور جواب۔ آیت نمبر 37 تخویف ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آیت 38 دلیل عقلی۔ إن يوم الفصل آیت
40 پھر تخویف. آیت 51 ان المتقین فی مقام امین بشارت. بالکل آخر میں آیت 58 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. یہ تنبیہ ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. یہ امہال ہے. امہال والکتاب المبین. قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے. ہم ہی نے اتارا اس کو بابرکت رات میں، اس لیے کہ تحقیق ہم تھے ڈرانے والے. کتاب جب تک نازل نہ کرتے اس کے بغیر ڈرایا نہیں جا سکتا تھا. البتہ وہ رات جو ہے وہی رات ہے جس میں یفرق کل امر حکیم، ظاہر کی جاتی ہے ہر حکمت والی بات. یعنی عالم ناسوت میں جو حالات اور حوادثات ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں، اس رات کو عالم ملکوت میں سب ظاہر کیے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے ان کی امرم من عندنا. یہ ہمارے اپنے حکم سے ہے، ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین دو معنی ہیں. ہم اس کتاب کو جب بھیجتے ہیں تو تحقیق ہم ہی ہیں فرشتوں کو ساتھ بھیجنے والے. یا یوں مانا کریں گے ہم نے اپنے امر سے جو کتاب کو نازل کیا ہے اتارا ہے، وہ اس لیے کہ ہم رسول بنانے والے ہیں، رسالت دینے کے. انا کنا مرسلین رحمتا من ربک مفعول لہو ہے. چونکہ رحمت کرنی مقصود تھی تیرے رب کی طرف سے، اس لیے رسول بنا. اب دعویٰ یہ ہے جس کے لیے ہم نے رسول بنایا، انذار کیا، کتاب نازل کی برکت والی رات میں اور حکم کیا، وہ دعویٰ یہ ہے کہ انہ هو السمیع العلیم. رحمتا من ربک، یہ رب کا مبدل منہ ہے اور رب السماوات والارض سے بدل. تیرا رب کون سا ہے؟
جو رب ہے آسمان اور زمینوں کا ان کے درمیان، بشرطے کہ ان کنتم موقنین، تم اس کی وحدت کا یقین رکھو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ بھی اللہ کی صفت، لا الہ الا هو یحیی و یمیت یہ بھی اسی کی صفت، ربکم ورب آبائکم الاولین یہ بھی اسی کی صفت۔ یہ تمام صفات الہیہ ہیں، تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ دادوں پہلوں کا بھی۔ اب ما باقیہ موضع و شبہت، اب اللہ کی وحدت کی اتنی صفات ذکر کرنے کے بعد شبوں کی جگہ تو کوئی نہیں۔ ما باقیہ موضع و شبہت، مگر بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں مشرک، یہ اپنے شک میں کھیل رہے ہیں۔ اچھا، ان کو شک میں کھیلنے دو، کھیل لیں۔ فرتقب، آپ انتظار کریں، جس دن آئے گا نا آسمان ایک کھلم کھلے دھواں دھار کے ساتھ، یعنی ان کو سارے آسمانوں پہ دھواں معلوم ہوگا۔ کیوں؟ بھوک کی وجہ سے قحط سالی چونکہ آ جائے گی، اس بھوک کی وجہ سے ان کو سارے آسمان پہ دھواں نظر آئے گا۔ اور وہ قحط سالی کیوں پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث صحیح میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے، مکہ والوں نے جب زبردستی انکار کرنے کے بعد آپ کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کیے، تو آپ نے ان پر قحط سالی کے لیے بد دعا کی۔ 7 سال تک قحط رہا، کتے بھی وہ پکڑ پکڑ کے کھا لیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ یہ دھواں جو ہے یہ قیامت سے پہلے پہلے قریب زمانے میں واقع ہوگا، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی اس بد دعا کے نتیجے میں قحط سالی پڑی، تو ان کو اس بھوک کی وجہ سے، بے حس ہونے کی وجہ سے آسمان پہ دھواں معلوم ہوتا تھا۔ یغشی الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم یہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب ہمارے کھول دے عذاب، ہم بالکل ایماندار ہیں، مومن بن جائیں۔ مگر ایسی دعاؤں سے انا لہم الذکریٰ، کہاں سے آئے گی ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا، حالانکہ پہلے ان کے پاس آ چکا ہے رسول مبین، کھلم کھلا اعلانیہ، ثم تولوا عنہ، پھر اس کے باوجود انہوں نے اعراض کر لیا اس سے، اور کہنے لگے یہ تو کسی کا پڑھایا ہوا ہے اور دماغ کے پردے بھی اس کے ٹھیک نہیں۔ پھر ان حالات میں ان کی یہ دعا کیسے قبول ہو؟ چلو یار انا کاشف العذاب قلیلا، تاکہ ہم کھول دیتے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، مگر مشرکو تم پھر لوٹ کے اسی طرح شرک کرو گے، تو کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹا عذاب ہے، بڑے عذاب کا دن بھی آنے والا ہے۔ بدر کبریٰ میں یوم نبطش، یعنی بدر کبریٰ،
جس دن پکڑیں گے نا ہم، پکڑنا خاص طور پہ بڑی اونچی پکڑ، انا منتقمون، کیونکہ ہم انتقام لینے والے تو ہیں نا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، قسمیہ بات ہے ہم نے آزمائشوں میں ڈال دیا ان سے پہلے قوم فرعون، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، حالانکہ آ چکا تھا ان کے پاس رسول بڑی عزت والا موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے آ کے کہا تھا ان سے کہ میں آیا ہوں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، مگر تم اصلاح کی بجائے تم میرے ساتھ لڑائی لڑے ہو اور میرے اب قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے فرعونیو۔ اگر تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو میری قوم کے بندوں کو تو چھوڑ دو، میں ان کی اصلاح تو کروں۔ ان ادو الی عباد اللہ، اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو ادو الی عباد اللہ، پھر دے دو مجھے اللہ کے بندے، میری برادری والے، میں آزادی مذہب کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انی لکم رسول امین، میں تم تمام کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، بڑی امانت والا، صرف اپنی قوم کے لیے نہیں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم آکر بازی نہ کرو اللہ پر، ورنہ انی آتیکم بسلطان مبین، تحقیق میں لے آنے والا ہوں تمہارے پاس ایک سلطان حجت مبین واضح، حجت واضح لے آؤں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کے ساتھ جو تمہارا رب بھی ہے کہ تم مجھے قتل کرو۔ اگر تم میری بات مانتے نہیں تو فاعتزلون، پھر مجھ سے دفع ہو جاؤ، الگ ہو کے رہو، قتل کی دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ مگر انہوں نے کوئی بات بھی نہ مانی، نہ بنی اسرائیلیوں کی جان چھوڑی قبطیوں نے، نہ ہی مسئلہ مانا۔ تو اس وقت پیغمبر نے دعا کی اپنے رب سے کہ یہ قوم بڑی مجرم، پیشہ ور مجرم ہے یا اللہ۔ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اب ایسا کرو، حجت پوری ہو چکی ہے، انہوں نے اللہ کی رضا کو پس پشت ڈال کے انہوں نے اپنی حکومت کا خیال کیا ہے، اور اب آپ کو قتل کرنے کے در پہ بھی ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی قوم کو نہیں چھوڑتے تو آپ راتوں رات لے چلیں میرے بندوں کو، اور انکم متبعون، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا یہ پیچھا بھی کریں گے ضرور۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، حکم دیا اللہ نے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، جب خود تو آگے نکل گئے دریا سے پار، اسی طرح دریا میں پھاٹیں بنی ہوئی تھی، سڑکیں بنی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دے اس دریا کو، رہون، اس حال میں کہ وہ ٹھہرا رہے، جس طرح ان کے اندر پھاٹ بنی ہوئی ہے ٹھہرنے دے۔ کیوں؟ انہم جند مغرقون، تحقیق وہ ایک پوری جماعت ہے فرعونیوں کی، ان کو میں نے غرق کرنا ہے، اس لیے اس کو اسی حال میں رہنے دیجیے۔ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے چھوڑ کے مرے وہ باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور بہترین مقام اور بڑی بڑی نعمتیں جو تھے، بیچ ان نعمتوں کے خوش عیش ہو کر رہتے۔ کذالک، سچی بات ہے یوں ہی ہوا، اور پھر ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، بنی اسرائیلیوں کو نہ، دوسرے لوگوں کو، کیونکہ بنی اسرائیلی تو پلٹ کے پھر مصر گئے بھی نہیں تھے، ان کو تو شام کے علاقے میں یہ سب کچھ مل گیا تھا۔
فما بکت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان فرعونیوں پر آسمان اور نہ زمین، یعنی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ تھے مہلت دیے ہوئے۔ خدا کی قسم ہے ہم نے چھوڑ دیا، نجات دے دی بنی اسرائیلیوں کو بہت بڑے ذلت والے عذاب سے، یعنی فرعون سے، کیونکہ وہ بہت بڑا آکڑ خان تھا اور حد سے نکل جانے والوں میں سے۔ ہاں اگرچہ ان کے اندر برائیاں بھی تھی بنی اسرائیلیوں میں، مگر کچھ اچھائیاں بھی تھیں، اس لیے قسمیہ بات ہے کہ ہم نے چن لیا ان کو علی علم علی العالمین، ہم نے جان بوجھ کر علی علم، کسی مغالطے کی بنا پہ ان کو ہم نے نہیں چنا، علی علم علی العالمین، باقی جہان والوں پہ ہم نے ان کو کچھ چن لیا اور دے دیا ہم نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں، جس کے اندر بڑے بڑے انعام تھے۔ بلا کا معنی امتحان بھی ہوتا ہے اور بلا کا معنی انعام بھی ہوتا ہے۔ ان ہؤلاء لیقولون، اب یہ مکے والوں کا حال دیکھو، یہ کہتے ہیں نہیں ہے وہ مگر صرف وہ پہلی مرتبہ ہی ہم نے جو مرنا ہے، پھر نہیں ہوں گے ہم اٹھائے ہوئے لوگوں سے۔ اور اے پیغمبر اگر واقعی سچی بات ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر لے آ ہمارے بڑوں کو، وہ زندہ کر کے لے آؤ نا قبروں سے اٹھا کے، اگر ہو تم سچے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ بہت اچھے ہیں یا تبا کی قوم، یہ حمیر کا بادشاہ تھا، مسلمان توحید پرست، اور اس کی قوم پھر سرکش بنی، اور اسی تبا کا بیٹا ذوالقرنین ہوا۔ کیا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم؟ تبا کا بیٹا تھا ذوالقرنین، تبا بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا، توحید پرست۔ کیڑا؟ ہاں ذوالقرنین دو ہیں، اور یہ ذوالقرنین جو ہے جس کا ذکر آیا ہے یہ اسی تبا کا بیٹا ہے۔ والذین من قبل، میں ان سے پہلے بھی، اہلکناہم، تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں کہ وہ پیشہ ور مجرم لوگ۔ نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان والی چیزوں کو لاعبین، اس حال میں کہ ہم کھیل رہے ہوں، نہیں بنایا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق، اے بالغرض الصحیح، سچی غرض کے ساتھ بنایا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے ہی، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ شاہ علی نے آگ جلائی اور اس کا جو دھواں نکلا وہ آسمان بن گیا، اور جو اس کی خاکستر تھی وہ زمین بن گئی، وہ یہی کوئی سمجھ گیا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین۔ امام راضی جا رہے تھے، امام راضی جنگل سے گزر رہے تھے، دو آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ یہ عثمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، زمین کیسے بنی۔ تو ایک نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ حیوان، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا، اور شاہ علی نے آگ جلائی، آگ جو جلائی تو اس کا دھواں جو تھا وہ آسمان بن گیا، اور جو اپنا خاکستر تھی وہ کیا بن گئی۔ تو امام راضی نے کہا جب کچھ بھی نہیں تھا تو حضرت علی نے آگ تیری ماں کے فرجی پہ جلائی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو آگ کس مقام پہ جلائی۔ وہ بھاگ گئے دونوں، کہنے لگے ہمیں کیٹا ہو گیا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین،
یہ فیصلے کا دن جو ہے ان کا وقت مقرر ہے، تمام کے تمام حاضر عدالت ہوں گے، اور جس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست سے ایک ذرے برابر کا بھی، اور نہ ہی ان کی کوئی امداد کی جائے گی۔ ہاں وہ بندے جو اطاعت اور عبادت الہی کی وجہ سے وہ مرحوم بن گئے، جن پہ اللہ نے رحمت کر دی، وہ ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے۔ کوئی شفاعت کرے گا کسی کے لیے، کوئی دعا کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، مگر مشرک جو ہوگا اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہوگا دن قیامت کے جو اس کی امداد کرے یا اس کے کام۔ انہ هو العزیز الرحیم، کیونکہ وہ بہت بڑا زبردست ہے، اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی تلافی کرنا چاہے تو رحیم بھی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الحسین، تحقیق وہ جو تھور کا درخت ہے نا، یہ پرکٹ گناہگار کا کھانا ہوگا۔ طعام الحسین کل محل، مثل پگھلے ہوئے تانبے کے، یغلی جو جوش کھائے گا ان کے پیٹوں میں، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، کا غلی الحمیم۔ اس وقت حکم ہوگا پکڑو اس کو، فاعتلوہ، ڈھکیل کے لے جاؤ اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق، پھر پلٹو اس کے سر پر عذاب کھولتے پانی کا، اور اللہ کہے گا ذق، چکھ، انک انت العزیز الکریم، تحقیق تو بہت بڑا زبردست اور سخی بنا ہوا تھا، اب اس کا پھل چکھ۔ ان ھذا، تحقیق یہ وہی ہے جس کے اندر تم شک کیا کرتے تھے۔ ہاں البتہ جو متقین ہوں گے وہ بہت بڑے محفوظ مقام پہ ہوں گے، فی مقام امین، یعنی بیچ باغوں کے، چشموں کے، پہن رہے ہوں گے من سندس، مہین ریشمی کپڑے، و استبرق، اور ڈلدار ریشمی کپڑے، جیسے مخمل کاشانی ہوتا ہے، و استبرق متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ استبرق ڈلدار ریشمی کپڑے، یعنی مخمل کاشانی کے کپڑے۔ کذالک، ہاں یہ حقیقت ہے، یوں ہی ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور شادی کر دیں گے ہم ان کی حوروں کے ساتھ۔ حور حورا کی جمع ہے، جس کا معنی ہے گوری، عین عینا کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بڑی موٹی آنکھوں والی۔ زوجناہم بحور عین، گوری اور موٹی آنکھ والوں کے ساتھ ہم ان کی شادی کریں گے۔ بلائے جائیں گے بیچ اس کے ہر قسم کے، یدعون فیہا، اور مطالبہ کریں گے بیچ اس کے ہر فروغ کا، اس حال میں کہ بے خوفی کی حالت میں نہیں چکھیں گے بیچ اس کے موت کو، سوائے اسی پہلی موت کے جو دنیا میں آ گئی تھی۔ وَوَقَاهُمْ، اور بچا لے گا اللہ ان کو عذاب جہنم سے۔ یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، ہم نے تیری زبان میں کیوں قرآن کو آسان بنایا ہے؟ وہ اسی لیے کہ اللہ کی کتاب جب تک نہ آتی تو حجت واضح نہ ہو سکتی تھی، ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا تھا، اور حجت تبھی واضح ہو سکتی تھی کہ جو زبان ان کی ہے اسی زبان میں ان کے لیے کوئی قانون والی کتاب آتی۔ اس لیے ہم نے آپ کی زبان کے مطابق اتارا ہے، مگر یسرنا، مزید یہ ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں آتے۔ تو اچھا آپ ذرا مہلت دیجیے، فرتقب انہم مرتقبون، ان کا حال بھی یہ ہے
انہم مرتقبون، وہ اپنی حالت میں انتظار کرنے والے ہیں، اور فرتقب، آپ خود اپنے اختیار سے انتظار کریں۔ ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ دن بدن وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان پہ مار پڑنی چاہیے، ویسے نہیں سمجھتے۔